دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنے فضل کے صدقے حضور علیہ السلام کے صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے صاحب مزار کی بارگاہ میں یہ نذرانہ قبول فرمائے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اولیاء اکرام کی زندگیوں کے نقش قدم پہ اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقاعدہ آغاز حسب معمول میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ کسی غیر سے کیوں مانگوں، کسی غیر سے کیوں مانگو، تیرے در پہ کیا کمی ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ کسی غیر سے کیوں مانگو، کسی غیر سے کیوں مانگو، تیرے در پہ کیا کمی ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ تیرے در کا ہوں بکاری، مجھے کیا غرض جہاں سے۔ کہہ دیئے سبحان اللہ کہ تیرے در کا ہوں بکاری، مجھے کیا غرض جہاں سے۔ تیرے در کو پا لیا ہے، تیرے در کو پا لیا ہے، میری بات بن گئی ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ میری لاج رکھ لو آقا، ایک بار بلا لو در پر۔ کہہ دیئے سبحان اللہ، میری لاج رکھ لو آقا، ایک بار بلا لو در پر۔ میری چشم تر کی چاہت، میری چشم تر کی حسرت، تیرے در کی حاضری ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، یہ ظہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے۔ نبیوں کے تاجور نے، نبیوں کے تاجور نے جھولی میری بھری ہے۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے جو وارثان جنت
وہی میرے پیشوا ہے جو وارثان جنت، وہی میرے پیشوا ہے، مشکل میں میری ہر دم، مشکل میں میری ہر دم، مشکل کشا علی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے۔ حضرت علامہ الحاج مولانا صاحبزادہ بلکہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر سلطان علی رحمت اللہ علیہ شاہ والا شریف، آپ کے بڑے صاحبزادے جانشین و گدی نشین حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نذرانہ عقیدت بحضور قطبۃ الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار قبلہ پڑھانا کی بارگاہ میں جو کہ منتبت پیش کی وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اردو میں آپ نے نظم لکھی کہ اعلیٰ حضرت حضور پر انوار، اعلیٰ حضرت حضور پر انوار خواجہ احمد مزملی سرکار، مخزن لطف معدن رحمت منبع فیض آپ کا دربار، جو تیرے آستان پہ آ پہنچا آپ تشریف لائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ جو تیرے آستان پہ آ پہنچا بخت خوابیدہ کر گیا بیدار، تو نے مردوں کو زندگی بخشی اور زندوں کو گرمی احرار، حسن والوں کے مرکز و محور، عشق والوں کے قافلہ سالار۔ اور پھر کہتے ہیں بادشاہوں کے اوپر جو صاحبان لے کے کھڑے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت، بادشاہوں کے سائے کی، چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، مل گیا تیرا سایہ دیوار، مجھے آپ کے مزار کے سایہ۔ لوگ فیضان نور پاتے ہیں کیوں نہ ہو تیری قبر پر انوار، غوث طرف شاہ فقیر نواز بخش مجھ کو بھی دولت دیدار، ہم سب کو بھی بخش اور دین دنیا کی اللہ رب العزت کامیابیاں دے۔ اسی اسنا میں محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد فیض الحسن صاحب الحسنی آستانہ علیہ شاہ والا شریف، محترم المقام جناب والا حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد انوار الحسنی صاحب، محترم المقام آستانہ علیہ شاہ والا شریف صاحبزادہ محمد قاری افتخار الحسنی صاحب، محترم سٹیج پر حضرت علامہ ہر بار بڑے مہربان شخصیت جو کہ علاقہ کے ہماری مقامی علماء اکرام میں سے حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالعزیز صاحب آستانہ علیہ ادراش، حضرت جناب اتنے احباب جناب غلام صفدر صاحب، تحریک منہاج القرآن آف بٹا اور تحریک منہاج القرآن کے صدر آف سشاب، اور جتنے بھی جناب محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد نور الحسن الحسنی صاحب آستانہ علیہ شاہ والا شریف، اور جتنے بھی مہمانان گرامی قدر محترم المقام جناب محمد بابر علی ڈھوکر صاحب آپ لاہور، محترم جناب مظہر منیر صاحب آپ لاہور اور آپ کے ساتھ آئے مہمان، اور محترم المقام جناب ملک ثناء اللہ اترا صاحب سٹیج پر جتنے مہمان تشریف فرمائے
ملک احمد شیر صاحب اترا اور دیگر تمام جتنی بھی خیلی اور ملک حسنین حبیب خیل اترا صاحب، ملک امیر حمزہ حبیب خیل اترا، ملک فیصل اقبال اترا اور ملک فاروق خان خیل اترا اور ملک مظہر حبیب خیل اترا صاحب اور جتنے مہمانان گرامی اور صافی حضرات، معذرت کے ساتھ کسی کا نام مس ہو جائے، سارے ہی میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا چین ہے، تمام احباب میرے بڑے معزز ہیں، ڈی آئی خان سے تشریف لائے یا راول پنڈی سے تشریف لائے، ہماری مائیں بہنیں آئیں یا تمام احباب اہل علاقہ اہل محلہ جس قوم سے ہے جس خاندان سے ہے، سارے میرے سر کا تاج ہے، تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کہتا ہوں اور مرحبا کہتا ہوں۔ برائے مہربانی اگر جس کسی کا بھی نام مس ہوا ہو، سارے ہی میرے اپنے، چاہے کوئی ملک سعید طالع خیل اترا صاحب، جناب محترم ملک توقیر جید خیل اترا صاحب، یہ وہ مہمانان یہ وہ انتظامیہ ہیں جو 1.5-2 ماہ سے ہمارے ساتھ ہیں، 5-7 جس کے نام لیے، باقی معزز شخصیات جو سٹیپ پر رہتی ہیں وہ اور ذہن میں آ رہی ہیں اور دیکھ کے ان کے نام لے رہا ہوں، باقی اتنے ساری تعداد میں سب کے نام لینے لگ جاؤں تو پھر محفل کا یہی ناموں میں ختم ہو جائے گی، تو میں معذرت کرتا ہوں، ساروں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم شہریار بندیالوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، وقاص سیالی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور محترم محمد وقاص سیالی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، تشریف لائیں اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کریں۔ مل کر ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب ملک شہریار بندیالوی صاحب۔ صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میرے غازی، کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری غازی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے۔
محترم المقام پیر طریقت حضرت پیر سید وقار الحسن روشن گیلانی برادر مکرم، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم آستانہ علیہ گنجال شریف خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاجدار مزملی سرکار حضرات محترم، قرآن کی آقا دو جہاں کی اللہ رب العزت کے بعد شان اور پھر قرآن کا جو مقام، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ نہ قرآن آقا سے جدا ہے، نہ آقا قرآن سے جدا ہے، وہ آقا پہ اترنے والے، وہ لینے والے۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ بھی ایک حساب سے قرآن کی نسبت ہے۔ حضور خواجہ خاقان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار ولی کامل تو آپ تھے ہی تھے، اور عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے عامل تھے اور پورے قرآن کے ذاکر تھے۔ اللہ رب العزت کے اذکار و وظائف میں سے بے شمار اذکار کے وظائف کے ذاکر تھے، مگر ساتھ ایک تمام عملیات، وظائف اور قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کے باوجود اور صدقہ خیرات اور کرامات اور حالات و واقعات اور ذکر و آپ کے جو اذکار اور سوانے حیات آپ کی پڑھتے گئے اور جو آپ کی سوانے عمری کو پڑھتے گئے، اور جب آپ کی 100 سالہ بیت میں جاتے گئے اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے گئے اور اس پر نظر ڈالتے گئے، تو بے شمار آپ کے حالات و واقعات، کرامات، بیرون سفر کے، بیرون ملک کے سفر اور اندرون ملک پہ ایسی جگہوں پر آباد ڈیرے، جو غیر آباد جگہ ان پر ڈیرے لگانا، پھر وہاں پہ آبادیوں کا آ جانا، پھر کرامات کا ظاہر ہونا، پھر مردوں کو زندہ ہونا، پھر انگلی کے اشارے سے چڑیوں کا مردہ ہو جانا، پھر انہی چڑیوں کو جاج المزمل کہہ کر زندہ کر دینا، پھر اسی طرح چٹان یا درخت یا کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کرنا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جانا، اور اگر غصہ آئے تو غصہ پی جانا، اور پتھر کی طرف دیکھنا، اسی غصے سے تو پتھر کا ریزہ ہو جانا۔ بے شمار آپ کے حالات و واقعات کرامات ہیں، مگر ایک خاص جو نسبت آپ کو قرآن مجید کی سورہ مزمل شریف سے ہے، اس کا تو پھر نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کا نام مزملی سرکار ہو گیا۔ آپ فقیر احمد دین نام کے تھے، خواجہ خواجگان کہلائے کا جاتے تھے، مگر آپ کے نام سے زیادہ سورہ مزمل سے جو آپ کی شہرت ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو یہ قرآن کی شان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا حج الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا، وہ خطبہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے، انہیں مت چھوڑیے گا، اور حوض کوثر پر بھی یہ اکٹھے ہوں گے۔ تو اسی طرح قرآن سے حضور خواجہ مزملی سرکار جڑے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، حدیث سے جڑے رہیں، اور عملی زندگی کا پر عمل کرنے کی قرآن و سنت پر توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ اولیاء اللہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو ہمیں بھی قرآن سے جڑنا چاہیے۔ یہ انہی کی وجہ سے رونقیں ہیں کہ وہ قرآن میں فنا تھے۔ اسی طرح آپ کے پوتے مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی جو خلوت نشین ہو گئے تھے، جو گوشہ نشین ہو گئے تھے، جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں آپ کے پوتے ہم نام مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی، وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ میں فنا کر انہوں نے زندگی بسر کر دی۔ نہ اپنی زمینوں کو دیکھا، نہ اپنے کاروباروں کو دیکھا، نہ اپنی کسی اور دینی اور کوئی دنیاوی معاملات میں پڑے۔ اتنے بڑے بزرگ کے پوتے ہونے کے باوجود نہ مریدوں سے کوئی غرض، نہ کوئی کسی چیز کی پیسے سے لالچ، نہ مرید بنانے کی لالچ۔ مرضی آئے تو کبھی تعویذ دے دیا، دل نہ ہوا تو نہ دیا، دل آیا تو کسی کو مرید کر لیا، مگر مریدوں سے بھی بھاگتے تھے، مرید بھی پیچھے بھاگتے تھے۔ تو لہٰذا زندگی بھی ایسی گزارنی چاہیے انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ۔ تو میں مختصر وقت ہے جس میں ختم شریف بھی ہونا ہے، اور مختصر وقت کے لیے حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل صاحبزادہ فقیر محمد عبد الرحمن الحسنی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ انوار الحسن صاحب، جو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ختم بھی ہونا ہے، اور یہاں سے چادر پوشی بھی لے جانی ہے، اور وہاں دربار شریف پہ بھی پھر دعا خیر ہونی ہے، وہ دیکھتے ہوئے
آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور لنگر شریف بھی کہیں لگنا ہے، اور جتنے بھی تمام آنے والے معزز مہمان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں جناب محترم صاحبزادہ محمد انوار الحسن الحسنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وعلی التابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ تمام احباب عرس کی محفل میں آئے ہیں، احباب یقیناً ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری لگوائیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ المنیر لقد نور القمر لا ينكر الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ احباب ذی وقار، تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بعد از حمد و صلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ حزن اور خوف کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی ہے دوست، اور ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ ہم غیر کے در پر نہیں جاتے۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بھی اپنا کہا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی جن کو اپنا کہا ہے، حضور علیہ السلام کے بھی یہ برگزیدہ ہے، اللہ رب العزت کے بھی مقرب بندے ہیں۔ اور ولی کا معنی ولی اصل میں ہوتا ہی وہی ہے جن کو اللہ رب العزت نے علم ظاہری بھی عطا کیا ہوتا ہے اور علم باطنی بھی عطا کیا ہوتا ہے۔ جو علم ظاہری کے بھی اور علم باطنی کے بھی اتم ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں، اور اتنے کامل ہوتے ہیں یہاں دو معنی ہیں، حزن اور خوف۔ اپنی جان کا بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے مریدین ہوتے ہیں، ان کے متوسلین ہوتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، وہ ان کی جھولیاں بھی رحمت کے انمول موتیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب اسی وجہ سے ہم حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو خطاکار سمجھتے ہوئے اللہ کے مقرب بندے کی صحبت میں آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، اللہ
حضور کے چھینٹے ہماری جھولی میں پڑ جائیں، اس وجہ سے ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور آپ تمام ماں باپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آج ایک مرد کلندر کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے سمیت یقیناً ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ولی کے عرس میں آنا، بلکہ ولی کے جو عرس کی محفل ہوتی ہے نا، یقیناً یہ اللہ کے اس ولی کی نظر کرم ہوتی ہے، اور اللہ کا وہ ولی جس کو دعوت دیتا ہے، جس کی منظوری اس کے دربار میں ہوتی ہے، وہی اللہ کے ولی کے عرس میں حاضری ہوتا ہے، اسی کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ کے ایک مقرب بندے کے عرس کی محفل میں، تو یقیناً میرا علم، میرا ناقص علم، میرا وجدان کہتا ہے کہ خواجہ مزملی سرکار نے ہمیں بلایا ہے، انہوں نے اجازت دی ہے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ اور خواجہ مزملی سرکار علیہ رحمہ یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انہی کے خاندان میں سے ہیں، ہمارا تعلق بھی انہی کے خاندان کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ایسے ولی، ایسے کامل شخص اور مجذوب زمان، غازی دوران، جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے حضور کی پوری امت پر، حضور علیہ السلام کی پوری امت پر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی امت کے نبیوں کو جو شانیں عطا کی تھی، جو فضائل اور کمالات عطا کیے تھے، اللہ رب العزت نے وہ پہلی امت کے نبیوں کے کمالات اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ولیوں کو عطا کیے۔ یقیناً یہ جو آپ نے عزیزم صاحبزادہ محمد زبیر صاحب نے بیان کیا نا کہ سورت مزمل کی تلاوت کر کے وہ مردہ پرندے کے اوپر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ کوئی بعید بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ قم باذن اللہ کہہ کر کے مردے کو حکم دیتے تو وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا علم بھی یہی تک ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی امت کے نبیوں کو جو طاقتیں عطا کی تھی، اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ولیوں کو وہی طاقتیں عطا کی، اور انہی طاقتوں میں سے ایک یہی طاقت تھی کہ حضرت خواجہ مزملی سرکار سورت مزمل کا ورد کر کر کے جب کسی مردہ پرندے پر بھی پھونک مارتے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یقیناً جو اللہ رب العزت کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے اللہ کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی اذن سے یہ سارا کام کرتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتے ہیں، بلکہ خوش قسمت ہیں، سارے حضرات خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حاضری کی توفیق ہوئی، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں انتظامیہ۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، بالخصوص سوشل میڈیا پر میں دیکھتا رہا ہوں کہ عزیزم صاحبزادہ محمد زبیر صاحب انہوں نے دن رات محنت کر کے خواجہ مزملی سرکار کے عرس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے تمام انتظامیہ کمیٹی کے دوست جو دن رات اس محفل پاک کے لیے محنت کرتے رہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہے، ہر لحاظ سے انتظامات کرنے کے لیے اور لوگوں کو مدعو کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بلکہ میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ یار ہم تو عرس کی محفل میں بھی اللہ کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، تو یقیناً حضرت خواجہ مزملی سرکار علیہ رحمت کی روح کا ایک ایک بال میں کہتا ہوں اس نوجوان محمد زبیر پر اور ان کی انتظامیہ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان پر یقیناً خوش ہوں گے، اور ان کا فیض اس میں جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام حضرات، ایک تو حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان، چونکہ ہر بندے کو بوسہ نہیں دلایا جا سکتا، ٹائم ہے شارٹ، یہ آپ کے سورہ مزمل شریف کی عمل والی ٹائل ہے، اس پہ آپ حج پہ خفیہ حج کر کے آئے تھے تو خلفاء نے آپ کی حج ظاہر کی تھی آپ کے وصال کے بعد، اس ٹائل پہ آپ نے سورہ مزمل شریف کی مدینہ شریف سے لائے عمل کیا تھا 41 دن، جس جنات یا تکلیف زدہ آدمی کو دکھائی جاتی تھی وہ اسے آرام آ جاتا تھا۔
ایک تو یہ الحمدللہ آپ کے تبرکات میں سے آپ نے زیارت کی، دوسری ابھی ختم شریف ہوگا، پروگرام تو اسی طرح تھا کہ پہلے جاتے ہیں بھئی دربار شریف پہ چادر چڑھاتے ہیں، لیکن نہیں، اسی شیڈول کے مطابق جو حسب توفیق تبرکاً آپ لنگر شریف چکھیں گے، اس کے بعد فوراً ہی چادر چڑھانے کے لیے آپ تمام حضرات لنگر شریف کھا کر سارے ساتھ آئیے گا برائے مہربانی۔ دربار شریف پر چادر پوشی ہوگی، وہاں پہ دعا خیر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ جی ختم شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ محمد افتخار الحسنی صاحب، جلدی جلدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ دعا خیر ہوگی، آپ آہستہ آرام سے تشریف رکھیں، بھگدڑ نہ کیجیے گا، سب کے ٹیبلوں پہ آرام سے پہنچ جائے گا، ذرا پلیز کوپریٹ کیجیے گا اور تعاون کیجیے گا۔ محترم نکام جناب پیر راؤ صادق صاحب اور دیگر جتنے بھی جناب محترم قاری عطال محسن صاحب اور تمام مہمانان گرامی، خانہ خیل فیملی، حبیب خیل فیملی، رضا کے خیل فیملی، تمام خاندان جتنے بھی احباب اترا شہر سے اہل محلہ سے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، سب کو ویلکم، خوش آمدید اور سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، سب کو ڈھیروں عزتیں، ڈھیروں کامیابیاں، دین دنیا کی کامیابیاں، دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائے۔ اور ڈی آئی خان، راول پنڈی، جیلم، دینا، سلطان اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے جتنے باہر کے ممالک کے مریدین، تمام مریدین جتنے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ دین دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں جو تشریف لائے۔ اب دعا کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فقیر محمد فیض الحسن الحسنی صاحب سواسہ فرما رہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فقیر حضرت علامہ مولانا شیخ عبد العزیز صاحب دعا فرمائیں گے، بزرگ ہیں بڑے، تو الحمد شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر سارے میلے کر دیں، اور ابھی بشیر صاحب نے قرآن پاک کا ختم بھیجا ہے، وہ بھی آپ کے میلے کیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا هذه قراءة القرآن قبلت في سبيل الله قبلت في سبيل الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا هذه قراءة القرآن بجاه صاحب القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا هذا ذكرك وذكر نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم مولانا کائنات صدقہ پنجتن پاک علیہ السلام صدقہ میرے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز علامہ خانی قدس نورانی مولا اسلح اللہ اپنے پاک بارگاہ قبول و منظور فرما یا اللہ کلام پاک یا اللہ خط شریف یا اللہ کلام و دعام و صدقہ و خیرات اس قابش و محبت و خلوص و پیار و انتظام و اہتمام و ماز تیرے رضا دے خاطر کے گیا اور مزمل سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ جناب ارواح مقصد بار گادر درجال رضانہ کے دل پیش کروا کے یا سارے انتظام ہویا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما کے یا اللہ جو ثواب مرحمت فرمائے پر فضل نہ بارگاہ نبی بطور ہدیہ بطور تو سب تو پہلے پیش کرنے سورہ مصطفیٰ عظمت صدقہ پنجن بھاگنم سلام یا اللہ تمام یا اللہ صحابہ کرام ازواج مطہرات بزرگان دین علماء ربانی مسلم خصوصاً خواجہ خاندان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک بارگاہ پیش کرنا یا اللہ فقیر احمد انسان خان رحمت اللہ تعالیٰ نے پاک بارگاہ پیش کرنا یا اللہ اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے خاندان علماء کے صالحات یا اللہ زمان سب نے بارگاہ پیش کرنا مولا کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت اور پیش کی تمام یا اللہ قبول فرما یا اللہ ختم پادر سلم یا اللہ برکت نال الہ العالمین ملک پاکستان سالم رکھے فرمان دیکھتے یا اللہ حکمران اللہ کا فرمان
رحمت برکت نزول ظہور فرما بے اولاد اولاد و صالح عطا فرما اولاد والد اولاد یا اللہ اپنے والدین موتی فرما بردار بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ خصوصاً سارے صاحبزادہ زبیر صاحب یا اللہ بہت ہمت بہت پیار بہت عقیدت بہت کوشش سے یا اللہ اس دینی پروگرام یا اللہ کر رہے میرے مولا انتظام اہتمام کر رہے انہیں عمر در علب در حلب در یا اللہ مزید بکتا رحمت و نظر فرما اور انہیں در سایہ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت فرما اور انہیں یا اللہ سرپرستی قائم راوے اصل مسکین ہوتے اہل سنت ہوتے یا اللہ خاص کر شاید در بہت بڑے دین کا کام کر رہے ہیں بلکہ پورے مسلک کا کام کر رہے ہیں بلکہ روحانیت اعتبار نال بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر شریف مزید بکتا رحمت و نظر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ شریف بسم اللہ کریں اور مختصر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب العالمین۔ جی آپ بسم اللہ کریں اعوذ باللہ بھی کریں ساتھ اور لنگر شریف تناول فرمائیں اور ایک منٹ محترم جناب صاحبزادہ حافظ قاری سہیل احمد صاحب محترم جناب ملک عامر حجات خیل اترا صاحب ملک آصف حجات خیل اترا صاحب اور دیگر ہماری جو صحافی ٹیم ہے ملک محمد آصف صاحب اور راشد مغل صاحب اور محترم زین العابدین صاحب اور ان کی بیٹم عابدہ صاحبہ اور محترم زمان صاحب غلام عباس صاحب دیگر تمام انتظامیہ پوری ٹیم سب کا بہت بہت شکریہ بنڈل آف تھینک محترم صاحبزادہ حافظ سراج الحسن الحسنی صاحب اور ملک سلیمان صاحب اور تنویر الحسن صاحب اور شاہ صاحب کی تمام احباب کوئی بھی محترم اجوا بیکری سے برادر مکرم محمد اسماعیل صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی اور تمام احباب اور تمام جتنے بھی دوست احباب صاحبزادہ سعد الحسن الحسنی صاحب صاحبزادہ عطا الرحمن الحسنی صاحب اور تمام احباب ملک محترم ملک عمر صاحب ملک عمر بندیال صاحب جناب صاحبزادہ عمر فاروق صاحب محترم جو ہمارے بڑے ہی پیارے برادر مکرم جو کہ آج ہفتہ ہو گیا ہمارے ساتھ بلکہ ہفتے سے زیادہ ہو گئے بہت ہی بڑی محنت اور اتنے اہم نام میں بھول رہا ہوں تو پتہ نہیں اور کتنے بھول کیا ہوں گا جناب محترم ملک مہر خان حبیب خیل اترا صاحب اترا پروڈکشن جو ان کا یوٹیوبر چینل ہے تو انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے ساتھ بڑی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تمام آستانے کی کوریج کی ہے عرس مبارک کے انتظامات کی کوریج کی ہے سارے معاملات کی کوریج کی اور انٹرویو کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائے دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے ڈھیروں عزتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے میرا پیر فقر دی دھرتی تے میرا پیر فقر دی دھرتی تے تاجدار مزمبلی سرکار تاجدار مزمبلی سرکار کوئی خاص خدا دی قدرت دا کوئی خاص خدا دی قدرت دا شاہکار مزمبلی سرکار میرا پیر فقر دی دھرتی تے تاجدار مزمبلی سرکار تاجدار مزمبلی سرکار آنکھیں کمبے اذن اللہ مویاں چڑیاں یارو جی پویں
چاہے توڑ دیوے دیوار مزمبلی سرکار جڑے پاسے چاہے توڑ دیوے دیوار مزمبلی سرکار کوئی خاص خدا دی قدرت دا کوئی خاص خدا دی قدرت دا شاہکار مزمبلی سرکار میرا پیر فکر سی دھرتی تے تاجدار مزمبلی سرکار تاجدار مزمبلی پورے استانے واسطے سارے مریدین واسطے اتفاق میں اتحاد واسطے ہر خیر اللهم اني اسالك كل الخير اللهم اني اسالك كل الخير نیک پروردگار اثر خیرات عطا آمین آمین صحت عطا آمین کریم پروردگار جو مقصد کے ہو گیا آمین آمین بیسر ولا صلی اللہ تعالی احمد دین
फकीर साईं माजूब ज़माना सानी ए फुल ज़ुबैर कादरी जै नाने दी खास निशानी मेरे यारो रब सारे बुजुर्गों की बारगाह से तेरी हाजिरी में पूरे मबूल फरमाया सावन की उम्र के तो फरमाए मेहमान अल्लाह ताला अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाली माशाअल्लाह। मेरा पीर फकर दी धरती ते मेरा पीर फकर दी धरती ते ताजदार मुज़म्मिली सरकार